بیبیلون کے باہر اب جو کیفیت تھی وہ اس طرح تھی کہ جب رومی منجنیقی اور تیر انداز قلعے کے اندر چلے گئے تو مجاہدین آگے بڑھ کر خندق کو دیکھنے لگے۔ تیر اندازوں کی موجودگی میں وہ خندق کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ تیر موسلادھار میغ کی طرح آتے تھے۔ مجاہدین یہ دیکھنے کو آگے بڑھے کہ خندق عبور کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ رومیوں نے خندق کو ناقابل عبور بنا دیا تھا۔ اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، لیکن تمام تر خندق خاردار تاروں کی گچھوں سے بھری پڑی تھی۔ ان گچھوں کے علاوہ خندق میں لوہے کی نوکیلی سلاخیں گاڑی ہوئی تھیں۔ اگر خندق میں پانی ہوتا، خواہ پانی سے خندق لبریز ہوتی، تو تیر کر اسے عبور کیا جا سکتا تھا، لیکن رومیوں نے خندق کو خاردار تاروں اور نوکیلی سلاخوں سے بھر دیا تھا اور کوئی انسان خندق میں قدم رکھنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ محاصرے کو تقریباً 8 مہینے گزر گئے تھے۔ مجاہدین کے لشکر میں مایوسی اور بددلی کے کوئی آثار نہیں تھے، لیکن سپہ سالار اور دیگر سالار بے تاب و بے قرار ہوتے جا رہے تھے۔ خندق اتنی چوڑی تھی کہ اسے اندرونی رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے عبور کرنے کی سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ پھر بھی سب اپنا اپنا دماغ لڑا رہے تھے کہ خندق عبور کرنی ہی کرنی ہے۔ اب دیکھیے گوشت پوست کا ایک انسان کیا معجزہ کر کے دکھاتا ہے۔ یہ تھے زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس مرد مجاہد کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے۔ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ ان کا شمار عرب کے بہادر ترین افراد میں ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرے حواری زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیبیلون کے محاصرے میں جب دیکھا کہ خندق عبور کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں، تو ایک رات انہوں نے چند مجاہدین کو ساتھ لیا اور 4-5 درختوں کے بڑے بڑے ٹہن کٹوائے۔ پھر یہ ٹہن شاخوں اور پتوں سمیت گھسیٹ کر خندق تک لے گئے اور خندق میں پڑی ہوئی خاردار تاروں کے گچھوں اور نوکیلی سلاخوں پر اس طرح پھینکنے شروع کیے کہ اگلے کنارے تک ٹہن چلے گئے۔ اس طرح انہوں نے خندق پر پڑے ہوئے ٹہنوں پر چلتے چلتے اور ٹہن پھینکے اور خندق کے اوپر سے گزرنے کا اچھا خاصا راستہ بنا لیا۔ اسی رات انہوں نے مجاہدین کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ان سے یوں خطاب کیا، یاد کرو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کارنامے جو انہوں نے دمشق میں کر دکھائے تھے۔ یاد کرو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شجاعت جو انہوں نے مدائن میں دکھائی تھی، اور نہاوند میں نعیم بن مقرن کی بہادری یاد کرو۔ تم میں کون ہے جو شجاعت اور جانبازی میں ان مجاہدین سے پیچھے رہنا چاہتا ہے؟ کیا تم میں کوئی بھی نہیں جو اللہ کی راہ میں سرفروشی کے جذبے سے سرشار نہ ہو؟ ہم ہیں، تمام مجاہدین کی آواز اٹھی، ہم اللہ کی راہ کے جانباز اور سرفروش ہیں۔ بتا اے سالار، ہم سے تو کون سا کارنامہ کروانا چاہتا ہے؟ میں اللہ کی راہ میں اپنی جان پیش کرتا ہوں، زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اللہ میری اس قربانی کو مسلمانوں کی فتح کا سبب بنائے۔ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی سی بات کہہ کر مجاہدین کو جوش اور جذبے کے شعلے بنا دیا۔ وہ اب پوچھ رہے تھے کہ کرنا کیا ہے۔ لشکر میں ڈسپلن ایسا تھا کہ کوئی سالار ایسی کارروائی جو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے لگے تھے اپنے طور پر نہیں کرتا تھا۔ سپہ سالار کو پہلے اپنا پورا پلان بتاتے تھے، پھر وہ کارروائی کی جاتی تھی۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ انہوں نے قلعے پر یلغار کے لیے مجاہدین کا ایک پورا دستہ تیار کر لیا ہے، اور پھر اپنا پلان بتایا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خطرے مول لینے میں ہی شہرت رکھتے تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ بیبیلون کا قلعہ سر کرنا ہے تو کوئی بہت ہی بڑا خطرہ مول لینا پڑے گا۔ وہ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے رہے تھے۔ سپہ سالار نے سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی۔ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس اس جگہ گئے جہاں انہوں نے خندق پر درختوں کے ٹہن پھینکے تھے، وہاں پہلے سے زیادہ مجاہدین اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ سب اپنی جانیں پیش کرنے آئے تھے اور بے تاب تھے کہ انہیں بتایا جائے کہ کیا کرنا ہے۔ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دستے کی نفری الگ کر لی اور بتایا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیسی قربانی دینی ہوگی۔ ان کا پلان ایسے تھا جس میں شہادت یقینی نظر آتی تھی۔ سالار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایات کے مطابق مجاہدین نے سیڑھیاں اکٹھی کر لیں اور 2-2 سیڑھیاں باندھ لیں۔
یہ کام رات کی تاریکی میں ہو رہا تھا۔ تاریکی مجاہدین کو فائدہ تو دے رہی تھی کہ وہ ذرا ہی دور سے کسی کو نظر نہیں آ سکتے تھے، لیکن اس تاریکی میں کچھ خطرے بھی تھے۔ فتح انہی کے مقدر میں لکھی جاتی ہے جو آتش نمرود میں بے خطر کود پڑتے ہیں۔ سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے اور مجاہدین کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ وہ بہت ہی خوش تھے کہ انہیں زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سالار مل گیا ہے۔ اس جانباز اور سرفروش سالار نے قلعہ بیبلون سر کرنے کی مہم میں نئی روح پھونک دی تھی۔ کئی ایک مجاہدین کی خواتین لشکر کے ساتھ تھیں جو لشکر کے پیچھے رہتی تھیں۔ ان خواتین میں زیادہ تر بیویاں تھیں، ایک دو مجاہدین کی مائیں بھی تھیں اور دو چار کی بہنیں ان کے ساتھ تھیں۔ کسی طرح ان خواتین کو پتہ چل گیا کہ مجاہدین خندق عبور کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور یہ بڑا ہی خطرناک کام ہے۔ مجاہدین خندقیں تو عبور کیا ہی کرتے تھے، لیکن خواتین جانتی تھیں کہ بیبلون کے ارد گرد جو خندق ہے یہ سب سے نرالی اور دشوار ہے۔ انہیں بتانے والے نے بتایا کہ خندق کس طرح عبور کی جا رہی ہے اور یہ بھی کہ سیڑھیاں اور کچھ سامان بھی ساتھ لے جایا جا رہا ہے۔ 20-25 جوان سال خواتین اس طرف دوڑیں جہاں سے خندق عبور کی جا رہی تھی۔ سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خواتین کے دوڑتے قدموں اور ان کی باتوں کی آوازیں سنی تو خود دوڑے گئے اور عورتوں کے راستے میں جا کھڑے ہوئے۔ انہیں روک کر پوچھا کہ وہ کیا لینے آئی ہیں۔ یہ بھی کہا کہ وہ اونچی آواز نہ نکالیں، مکمل خاموشی اختیار کیے رکھیں۔ ایک خاتون نے آگے بڑھ کر سپہ سالار کو بتایا کہ وہ کیوں آئی ہیں۔ فوراً خاموشی سے واپس چلی جاؤ۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہاری ضرورت محسوس ہوئی تو تمہیں بلا لیں گے، سیڑھیاں اور سامان ہمیں اکٹھا کر کے آگے لے جانے دیں۔ خاتون نے کہا، ہم پیچھے خیموں میں بیکار پڑی ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ذرا سختی سے کہا کہ وہ واپس چلی جائیں۔ خندق عبور کرنا مجاہدین کے لیے کوئی نیا کام نہیں جو عورتوں کی مدد کے بغیر ہو ہی نہ سکے۔ 7-8 ہزار نفری سے آپ کیا کچھ کر لیں گے؟ ایک اور خاتون نے کہا، ہمارے جسموں میں بھی اللہ نے طاقت ڈال رکھی ہے، یہ کسی کام تو آئے۔ ہم صرف لاشیں اٹھاتی ہیں اور زخمیوں کو ڈھونڈتی پھرتی اور انہیں پیچھے لے جاتی ہیں۔ ہم اس خندق سے واقف ہیں، ہمارے مردوں کو آگے جا کر لڑنا بھی ہے۔ جو کام ہم کر سکتی ہیں وہ ہمیں کرنے دیں۔ تمہارے کرنے کا صرف ایک کام ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فوراً واپس جاؤ اور یہ کام شروع کر دو۔ وضو کرو، نفل پڑھو اور ہماری کامیابی کی دعا کرو، ہمیں اس مدد کی ضرورت ہے۔ خواتین واپس تو چلی گئیں لیکن سب پر مایوسی طاری تھی۔ خیموں میں واپس جا کر سب نے وضو کیا اور فردن فردن نفل پڑھنے کھڑی ہو گئیں۔ ادھر مجاہدین کے سپہ سالار کا یہ جذبہ کہ وہ سپاہی بنا ہوا مجاہدین کے ساتھ کام کر رہا تھا، اور ادھر قلعے کے اندر رومیوں کا سپہ سالار اپنے آپ کو ہرکل جیسا بادشاہ سمجھے ہوئے تھا۔ مکوکس کے بعد مصر میں وہ مختار کل تھا۔ یہ تھا جرنیل تھیوڈور۔ آدھی رات ہونے کو آئی تھی۔ اس کے سونے کے کمرے میں کچی عمر کی ایک نوجوان لڑکی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تھیوڈور ایک اور کمرے میں تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 2 ماتحت جرنیل تھے اور 4-5 اور فوجی افسر بھی تھے جو جرنیلی کے درجے سے ایک درجہ ہی کم تھے۔ ان میں ایک جرنیل جارج تھا جو تجربے اور قابلیت میں تھیوڈور کا ہم پلہ تھا۔ جنرل تھیوڈور کے دماغ پر ملکہ مرتینہ سوار تھی اور وہ انعام جس کا مرتینہ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا، وہ تو ابھی سے اپنے آپ کو مکوکس کا جانشین سمجھنے لگا تھا، یعنی فرما روائے مصر۔ وہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے فوجی افسروں کو یقین دلا رہا تھا کہ یہ عربی لشکر بیبلون کی دیوار کے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ تھیوڈور ہی نہیں بلکہ اس کے تمام تر چھوٹے بڑے افسر اور پوری کی پوری فوج کو یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان اس خندق سے باہر ہی رہیں گے اور ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ خندق کو عبور کر سکیں۔ یہ یقین انہیں بڑا ہی پرلطف اطمینان دے رہا تھا۔ جنرل تھیوڈور نے اپنے اعلیٰ فوجی افسروں کا اجلاس بلا رکھا تھا، لیکن 2 نیم برہنہ جوان اور خوبصورت لڑکیاں انہیں شراب پیش کر رہی تھیں۔ شراب اپنا کام دکھانے لگی تھی۔ اگر بزنطیہ سے تم نے کوئی امید وابستہ کر رکھی ہے تو وہ دل سے نکال دو، تھیوڈور نے کہا۔ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ شاہ ہرکل کمک نہیں بھیج رہا تھا۔ اب اس کا بیٹا قسطنطین یہ ذمہ داری پوری کر سکتا ہے، لیکن مجھے اس سے بھی کمک کی توقع نہیں۔ بزنطیہ سے مجھے جو خبریں ملی ہیں وہ ہمارے لیے اور مصر کے لیے اچھی نہیں۔
قسطنطین شاہ ہرقل کا جانشین بننے کی کوشش میں ہے۔ ملکہ مرتینہ کا پیغام میرے پاس آ چکا ہے۔ شاہ ہرقل کی جانشین صرف ملکہ مرتینہ ہو سکتی ہے اور اسے ہونا بھی چاہیے۔ بہرحال ہمیں ایسی امید رکھنی ہی نہیں چاہیے کہ قسطنطین کمک بھیجے گا۔ البتہ ملکہ مرتینہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ زیادہ نفری کی کمک بھیجے گی، لیکن اس میں کچھ عرصہ لگے گا۔ شاہ ہرقل کو بھی مصر کا کچھ خیال نہ تھا اور قسطنطین کو بھی نہیں۔ اس کی دلچسپیاں صرف تخت و تاج پر مرکوز ہیں۔ یہ عزم ذہن میں رکھ لو اور عہد کر لو کہ ہمیں ان مٹھی بھر مسلمانوں کو یہی خندق کے باہر ہی نیست و نابود کر دینا ہے۔ میں مصر کے اندر سے ہی کمک منگوا رہا ہوں۔ عرب کے یہ بدو آخر کب تک محاصرے میں بیٹھے رہیں گے؟ جنرل جارج نے کہا، انہیں کچھ عرصہ بیٹھا رہنے دو۔ ہم ان کی رسد کے راستے مسدود کر رہے ہیں اور جب یہ بھوکے مرنے لگیں گے تو ان کے عقب سے ان پر حملہ کریں گے۔ مصر میں اپنی فوج کی کمی نہیں، تھیوڈور بولا۔ ان عربوں کو ذرا نڈھال ہو جانے دو۔ ابھی یہ فتح کے نشے سے سرشار ہیں، تھوڑے ہی دنوں بعد اس خوش فہمی سے نکل آئیں گے۔ یہ رومی فوج کے افسران اعلیٰ کا اجلاس تھا یا محفل مے نوشی تھی؟ اس میں یہ طے سمجھا گیا کہ مجاہدین اسلام خندق عبور نہیں کر سکیں گے اور مصر سے ہی کمک آئے گی۔ مجاہدین کے رسد کے رستے بند کر دیے جائیں گے اور ان پر عقب سے حملہ کیا جائے گا۔ یہ رومی افسر اپنے دفاعی انتظامات سے بجا طور پر مطمئن تھے اور ان کا دفاعی پلان بھی بالکل صحیح تھا۔ ہرقل نے مکوکس پر یہ جو الزام عائد کیا تھا کہ مصر میں روم کی 1,00,000 فوج موجود ہے، غلط نہیں تھا۔ مکوکس نے اس فوج کا تھوڑا سا حصہ ہی جنگ میں استعمال کیا تھا۔ تھیوڈور نے اب پوری فوج کو استعمال کرنے کا پلان بنا لیا تھا۔ تصور میں لایا جا سکتا ہے کہ 1,00,000 فوج کے مقابلے میں مسلمانوں کے ساتھ 8,000 نفری کے لشکر کی کیا حیثیت تھی۔ آدھی رات کے وقت یہ محفل برخاست ہوئی اور تمام فوجی افسر رخصت ہو گئے۔ تھیوڈور کے سونے کے کمرے میں جو نوخیز لڑکی اس کے انتظار میں بیٹھی تھی، وہ نیند پر قابو نہ پا سکی اور پلنگ پر سو گئی تھی۔ وہ فرما روائے مصر کی حرم کی لڑکی نہیں تھی، نہ ہی مکوکس نے کوئی حرم بنا رکھا تھا۔ یہ ایک غریب ماں باپ کی بیٹی تھی۔ اس کا گھرانہ کوئی ایسا غریب بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ کسی کے محتاج ہوتے۔ 2 وقت کی روٹی باعزت طور پر میسر آ جاتی تھی، لیکن اس لڑکی نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا کہ وہ کسی رات شاہی محل کے سونے کے کمرے کی زینت بنے گی۔ وہ پلی بڑھی تو غربت میں تھی، لیکن خدا نے اسے بے مثال حسن سے نوازا تھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت کا جو تاثر تھا وہ اس کے حسن کو طلسماتی بنا رہا تھا۔ تھیوڈور نے اس نوخیز لڑکی کو کہیں دیکھ لیا تھا تو وہ اس کو کچھ دیر دیکھتا ہی رہا تھا۔ تھیوڈور کے ساتھ اس کا ایک خاص معتمد بھی تھا۔ اس معتمد نے اسے کان میں کہا کہ یہ لڑکی اسے اتنی ہی اچھی لگی ہے کہ وہ دیکھے ہی جا رہا ہے تو آج رات یہ اس کے سونے کے کمرے میں پہنچائی جا سکتی ہے۔ تھیوڈور کے ہونٹوں پر ابلیسی مسکراہٹ آ گئی اور اس نے سر سے اشارہ کیا کہ ایسا ہو جائے تو اچھا ہو۔ یہ معصوم سی لڑکی رات کے پہلے پہر ہی تھیوڈور کے ہاں پہنچا دی گئی تھی۔ لڑکی کو اغوا نہیں کیا گیا تھا، نہ ہی اس پر جبر ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کے ماں باپ کو اتنی رقم دی گئی ہوگی جو اس نے تصور میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اس غریب ماں باپ کو یہ خواب بھی دکھایا گیا ہوگا کہ جنرل تھیوڈور اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لے گا اور اب تھیوڈور ہی مصر کا فرمانروا ہوگا۔ تھیوڈور کی عمر بڑھاپے میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ سونے والے کمرے میں داخل ہوا تو لڑکی کو پلنگ پر سوتا ہوا دیکھا۔ اس کی بیوی اور بیٹے بیٹیاں اپنے اپنے کمروں میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ تھیوڈور کو ایسا کوئی خدشہ نہیں تھا کہ اس کی بیوی کو پتہ چلا کہ اس کے پاس ایک لڑکی آئی ہوئی ہے تو وہ ہنگامہ برپا کر دے گا۔ بیوی اپنے طور پر آزاد تھی۔ یہ اس معاشرے کا سب سے زیادہ اونچا طبقہ تھا جس میں شرم و حجاب کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اس وقت کے مرد کسی بھی عورت کو اپنے ساتھ گھر لے آنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ لڑکی گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ تھیوڈور کو وہ کچھ اور ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ شراب کے نشے نے تھیوڈور کو اپنے آپ میں رہنے ہی نہیں دیا تھا۔ وہ کچھ دیر کھڑا جھومتا رہا اور لڑکی کو دیکھتا رہا۔ وہ تو اس کے لیے ایک کھلونا تھی، جس طرح چاہتا اس کے ساتھ کھیل سکتا تھا۔ اس نے لڑکی کے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیر کر اسے جگایا۔ لڑکی گھبرا کر جاگی اور اٹھ بیٹھی۔ اس کے معصوم چہرے پر خوف کا تاثر آ گیا، لیکن تھیوڈور کے ہونٹوں پر کھلی ہوئی مسکراہٹ دیکھ کر خوف میں کمی آ گئی۔ تھیوڈور اس کے پاس بیٹھ گیا اور ایسے پیارے انداز سے 1-2 باتیں اور کچھ حرکتیں کی کہ لڑکی کو اس انداز میں اپنائیت سی محسوس ہونے لگی۔ مجھ سے یوں نہ ڈر لڑکی، تھیوڈور نے کہا،
میرے دل نے تمہیں پسند کیا ہے، میں تمہیں مصر کی ملکہ بناؤں گا۔ کہو، مصر کی ملکہ بنو گی نا؟ لڑکی جواب دینے کی بجائے بچوں کی طرح ہنس پڑی۔ وہ شاید محسوس نہ کر سکی کہ یہ شخص نشے میں ہے اور صبح تک بھول چکا ہوگا کہ اس نے رات کیا کہا تھا۔ تھیوڈور اس پر وحشیوں کی طرح ٹوٹ پڑنے کی بجائے بڑے پیار سے اس کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتا رہا۔ چند ہی باتوں اور کچھ پیاری سی حرکتوں سے لڑکی تھیوڈور کے ساتھ بے تکلف ہو گئی۔ انہی باتوں میں عرب کے مسلمانوں کا ذکر آ گیا۔ تھیوڈور نے مسلمانوں کے خلاف نفرت کا اظہار کیا۔ لڑکی کے ماں باپ قبطی عیسائی تھے اور مذہب کے معاملے میں بڑے ہی جذباتی اور کٹڑ تھے۔ لڑکی کے خیالات پر بھی ان کا اثر تھا۔ میں ایک مسلمان جاسوس کو پکڑوا سکتی ہوں، لڑکی نے کہا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، مجھے بھی وہ اچھا لگتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ عرب کے اس لشکر کا جاسوس ہے جس نے ہمارے شہر کو محاصرے میں لے رکھا ہے، لیکن میں اس کے خلاف زبان نہیں کھولنا چاہتی تھی کیونکہ اس نے میری جان بچائی تھی۔ پھر اب کیوں زبان کھولی ہے؟ تھیوڈور نے پوچھا۔ مجھے احساس ہے کہ میں اس کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہوں، لڑکی نے کہا، لیکن آپ کی باتیں سن کر میں نے محسوس کیا ہے کہ اس کے ساتھ وفا کرتی ہوں تو یہ اپنے مذہب اور اپنے ملک کے ساتھ بے وفائی ہوگی، جسے غداری بھی کہا جا سکتا ہے۔ لڑکی نے تھیوڈور کو بتایا کہ یہ مسلمان کب سے یہاں ہے اور کہاں رہتا ہے۔ شاباش، تھیوڈور نے کہا، محبت اور جذبات کی قربانی جان کی قربانی سے زیادہ بڑی ہے۔ میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں اور تمہیں اس کا پورا صلہ ملے گا۔ صبح یہ مسلمان جاسوس ہتھکڑیوں میں بندھا ہوا یہاں ہوگا اور تمہارے سامنے اس کا سر اس کے جسم سے الگ پھینک دیا جائے گا۔ لڑکی خواب و خیال میں مصر کی ملکہ بن گئی اور اپنے آپ کو تھیوڈور کے حوالے کر دیا۔ یہ مسلمان جاسوس کون تھا؟ اس کا نام اسامہ بن ازہری تھا۔ اس کی عمر 24-25 سال تھی۔ اس کا باپ عراق میں مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھا جو کسریٰ ایران کی فوج کے خلاف لڑ رہے تھے۔ یہ مجاہد ایک معرکے میں شہید ہو گیا تھا۔ اسامہ بن ازہری کا ایک ہی بڑا بھائی تھا۔ وہ شام کی جنگ میں ہرقل کی فوجوں کے خلاف لڑتا ہوا شہید ہوا تھا۔ پیچھے اسامہ رہ گیا تھا۔ ماں نے اسے اس لیے محاذ پر نہیں بھیجا تھا کہ وہ اکیلی رہ جاتی تھی، لیکن باپ کے بعد بڑا بھائی بھی شہید ہو گیا تو ماں نے اسامہ سے کہا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کی جگہ چلا جائے۔ اس طرح اسامہ رومیوں کے خلاف لڑنے والے لشکر میں جا شامل ہوا اور اس کی ماں بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ اسامہ بن ازہری کو سالاروں نے دیکھا کہ یہ تو ایک خاص قسم کی ذہانت کا مالک ہے، تو انہوں نے اسے جاسوسی کی تربیت دی۔ اسامہ بڑا خوبصورت جوان تھا، نہایت پر اثر انداز میں بات کرتا تھا اور اس میں روپ بہروپ کا فن قدرتی طور پر موجود تھا۔ اسے پہلی بار جاسوسی کے لیے بھیجا گیا تو وہ ایسے بہروپ میں گیا کہ ایک رومی فوج کے افسر کا خدمتگار بن گیا۔ 1.5 مہینے بعد واپس آیا تو نہایت قیمتی باتیں اپنے ساتھ لایا۔ آخر اسے اس لشکر میں بھیج دیا گیا جس کے سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور مصر پر فوج کشی کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ مصر میں بھی اس نے جاسوسی کے میدان میں کچھ نمایاں کامیابیاں حاصل کیں جو سپہ سالار کے کام آئیں۔ اب وہ بیبیلون کے اندر چلا گیا تھا۔ ایک بار واپس آیا تو سپہ سالار کو بتایا کہ شہر کے اندر رومی فوج کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کیا ہے اور شہری کیا سوچ رہے ہیں۔ اس ضمن میں اس نے سپہ سالار کو بڑی ہی کارآمد باتیں بتائیں۔ وہ پھر کسی بہروپ میں بیبیلون کے اندر چلا گیا اور ایک عیسائی تاجر کا قابل اعتماد نوکر بن گیا۔ وہ عیسائیوں کے بہروپ میں تھا۔ اسے واپس آنا تھا لیکن مجاہدین کے لشکر نے بیبیلون کو محاصرے میں لے لیا۔ اس صورتحال میں اس کا واپس آنا بہت ہی مشکل تھا۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ وہ واپس نہ ہی جائے تو اچھا ہے، شہر کے اندر رہے اور اپنے لشکر کی مدد کا سامان پیدا کر لے۔ اس نے تو یہاں تک سوچ لیا تھا کہ جب مجاہدین کا لشکر قلعے پر یلغار کرے گا تو وہ اپنی جان کی بازی لگا کر شہر کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کرے گا۔ یہ تھا وہ مسلمان جاسوس جس کی نشاندہی یہ لڑکی تھیوڈور کے آگے کر رہی تھی۔ لڑکی نے کہا تھا کہ اس مسلمان کو اس کے ساتھ محبت ہے اور وہ خود بھی اسے چاہتی ہے۔ یہ محبت ایک واقعے سے شروع ہوتی ہے جو اس لڑکی کے لیے اور اس کے ماں باپ کے لیے ایک حادثہ بن چلا تھا۔ یہ واقعہ یوں ہوا کہ ایک بڑی بادبانی کشتی بیبیلون کے سامنے والے جزیرے تک جا رہی تھی جہاں قلعہ روزہ تھا۔ اسامہ کو اس تاجر نے جزیرے میں جانے کو کہا تھا جس کا وہ ملازم تھا۔ اس تاجر کو وہاں کوئی کام تھا۔ چونکہ اس طرف دریائے نیل تھا اس لیے شہر کا وہ پہلو محاصرے سے محفوظ تھا۔
جزیرے اور بیبلون کے درمیان دریائی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ کشتی بہت بڑی تھی جس میں بہت سے مسافر جا رہے تھے۔ سامان بھی تھا اور چند ایک گھوڑے بھی تھے۔ یہ 3 ساڑھے 3 مہینے پہلے کا واقعہ تھا جب نیل میں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ طغیانی کا زیادہ جوش و خروش دریا کے وسط میں تھا۔ کشتی وسط میں پہنچی تو ملاح دیکھ نہ سکے کہ طغیانی بڑھ گئی ہے اور لہریں کچھ زیادہ ہی اوپر نیچے ہو رہی ہیں۔ کشتی جب اس مقام تک پہنچی تو لہروں نے اسے اٹھا اٹھا کر گرانا شروع کر دیا اور ایک بار کشتی کا رخ بدل گیا اور تیز ہوا نے بادبانوں کو ملاحوں کے قابو سے نکال دیا۔ کشتی ایک پہلو سے اس قدر جھک گئی کہ یوں لگتا تھا جیسے دریا کشتی کے اندر آ جائے گا۔ ایک نوخیز لڑکی جو اس طرف کھڑی تھی اپنا توازن قائم نہ رکھ سکی اور دریا میں جا پڑی۔ اسے اب ڈوبنا ہی تھا، بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ لڑکی کا باپ بھی اس کے ساتھ تھا لیکن وہ رونے چلانے اور لوگوں کی منت سماجت کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسامہ کی فطرت میں خطرے مول لینے والا عنصر موجود تھا اور اس کے ساتھ انسانی ہمدردی کا جذبہ بھی موجود تھا۔ اس نے اور کچھ بھی نہ سوچا اور دریا میں لڑکی کے پیچھے کود گیا۔ لڑکی کو موجیں اٹھا اٹھا کر پٹک رہی تھی اور اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ اسامہ جوان تھا، جسم میں طاقت تھی اور زیادہ طاقت تو اس جذبے میں تھی جو ہمدردی کا جذبہ تھا۔ وہ پوری طاقت صرف کرتا تیرتا چلا گیا۔ اسے تو طغیانی بھی آگے کو دھکیل رہی تھی۔ ملاحوں نے کشتی نہ روکی۔ اس کے بعد بانوں کو قابو میں رکھ کر کشتی کو دریا کے وسط سے نکال کر لے گئے۔ اسامہ لڑکی تک پہنچ گیا اور اسے اٹھا کر اپنی پیٹھ پر ڈال لیا۔ اب بڑا ہی خطرناک مرحلہ شروع ہوا۔ یہ تھا طغیانی کے جوش و خروش میں سے نکلنا۔ بہت دور جا کر وہ موجوں کی لپیٹ سے نکلا اور سامنے والے کنارے تک چلا گیا۔ وہ کچھ ہی دیر اور تیر سکتا تھا۔ اس کے بازو اکڑنے لگے تھے۔ یہ اس کی اور لڑکی کی خوش قسمتی تھی کہ کنارہ آ گیا اور اسامہ لڑکی کو نیل کے منہ سے نکال کر لے گیا۔ کناروں کے ساتھ ساتھ چھوٹی کشتیاں چلتی رہتی تھیں۔ ان میں سے ایک میں اسامہ لڑکی کو جزیرے میں لے گیا۔ لڑکی کا باپ مل گیا۔ اس نے یہ صورت قبول کر لی تھی کہ اس کی بیٹی ڈوب کر مر چکی ہے۔ اس نے اسامہ کو گلے لگایا اور اسے کہا کہ وہ بیبلون میں اس کے گھر آئے۔ اسامہ نے اپنے تاجر آقا کا کام بھی کر لیا اور لڑکی اور اس کے باپ کے ساتھ واپس بیبلون آ گیا۔ وہ پہلی بار لڑکی کے گھر گیا تو ان لوگوں نے اسے سر آنکھوں پر بٹھایا۔ لڑکی تو اس پر مری جا رہی تھی۔ اس نے لڑکی کو یقینی موت کے منہ سے چھینا تھا۔ اسامہ آخر جوان سال اور غیر شادی شدہ تھا۔ اس کے دل میں لڑکی کی ایسی محبت پیدا ہو گئی جو انسان کو مجبور اور بے بس کر دیا کرتی ہے اور اسے اس کے راستے سے بھی ہٹا لیتی ہے۔ یہاں سے ان کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ اسامہ کو تاجر نے ایک چھوٹا سا الگ مکان دے رکھا تھا۔ ایک روز جذبات کا ایسا غلبہ ہوا کہ اسامہ نے لڑکی سے کہا کہ وہ اسے اپنے ساتھ عرب لے جائے گا۔ لڑکی نے حیرت زدگی کے عالم میں پوچھا کہ وہ عرب کیوں جائے گا؟ اسامہ نے تو اسے بتایا تھا کہ وہ عیسائی ہے۔ اسامہ پچھتانے لگا کہ اس کے منہ سے ایسی بات نکل گئی ہے کہ اس کا پردہ اٹھ گیا ہے۔ اس نے ادھر ادھر کی بہت باتیں بنائیں کہ وہ اپنی اصلیت پر پردہ ڈال لے، لیکن لڑکی کو شک نہیں بلکہ یقین ہو گیا تھا کہ اسامہ دراصل کچھ اور ہے۔ اسامہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ لڑکی کا حسن اور اس کی عمر ایسی تھی اور پھر لڑکی نے باتیں بھی کچھ ایسی کیں کہ اسامہ کو اپنا راز فاش کرنا پڑا۔ دونوں کی محبت ایسی تھی کہ اسامہ کو ایسی توقع تھی ہی نہیں کہ لڑکی اسے دھوکہ دے گی۔ لڑکی نے اسے قسم کھا کر کہا کہ وہ اس کے راز کو اپنے سینے میں دفن کر لے گی۔ اسامہ نے کھل کر بات کر دی اور لڑکی نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ مسلمان ہو جائے گی اور اس کے ساتھ عرب بھی چلی جائے گی۔ وہ تو اس کی بہت ہی ممنون تھی۔ اس کے دل پر دریا کا ایسا خوف بیٹھ گیا تھا کہ بہتے پانی کو دیکھ کر ہی ڈر جایا کرتی تھی۔ اسامہ کو وہ اپنا محافظ سمجھتی تھی۔ اسامہ کو لڑکی پر بھروسہ تو تھا لیکن اسے یہ احساس پریشان کرتا ہی رہتا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا ہے۔ لڑکی کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے اسامہ نے یوں بھی کیا کہ اس کے دل میں رومیوں کی نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اسے بتایا کہ ہرکل اور کیرس نے کس طرح قبطی عیسائیوں کا قتل عام کیا ہے۔ وہ لڑکی سے یہ بھی کہتا تھا کہ رومیوں کی بادشاہی مصر میں قائم رہی تو وہ یہاں کسی قبطی عیسائی کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تو ہر کوئی اپنے مذہبی امور اور عقیدوں میں آزاد ہوگا۔ لڑکی کو رومیوں کا قبطی عیسائیوں پر ظلم و تشدد اچھی طرح معلوم تھا، لیکن وہ کم سن اور نادان لڑکی تھی۔ جنرل تھیوڈور نے اس کی معصومیت کے ساتھ کھیلنے کے لیے کہہ دیا کہ وہ اسے مصر کی ملکہ بنائے گا
تو وہ اس کی باتوں میں آ گئی، اور جب تھیوڈور نے مصر کی اور مسلمانوں کی باتیں کی اور پھر لڑکی کو اور زیادہ چڑھا دیا، تو لڑکی نے نادانی میں آ کر اسامہ کا پردہ چاک کر دیا۔ اسامہ اپنے گھر میں اکیلا گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ رات اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ اس سے جذبات میں آ کر جو غلطی ہوئی تھی، اس کی سزا تھیوڈور نے لڑکی کو سنا دی تھی، سزائے موت۔ یہ سزا تو دراصل اسامہ کی ماں کو بھگتنی تھی۔ اس کا خاوند بھی شہید ہو گیا تھا، بڑا بیٹا بھی شہید ہو گیا، اور اب چھوٹا بیٹا رات گزرتے ہی تھیوڈور کے جلاد کے ہاتھوں قتل ہونے والا تھا۔ پیچھے ماں کو سزا بھگتنے کے لیے اکیلے رہ جانا تھا۔ ماں یہاں بھی اس کے ساتھ تھی، اور سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر دوسری عورتوں کے ساتھ نفل پڑھ رہی تھی اور مجاہدین کی فتح کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اسے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا بیٹا شہر کے اندر پھندے میں آ چکا ہے، اور اب وہ اپنے بیٹے کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکے گی۔ یہ تھی وہ رات اور یہ تھا وہ وقت جب یہ لڑکی تھیوڈور کو بتا رہی تھی کہ وہ ایک مسلمان جاسوس کو پکڑوا سکتی ہے، اور تھیوڈور نے اسے کہا تھا کہ اس جاسوس کو اس کے سامنے قتل کروایا جائے گا۔ بالکل اس وقت مجاہدین اپنے سالار زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ان کی ہدایات کے مطابق خندق کی رکاوٹوں پر درخت پھینک کر خندق عبور کر رہے تھے۔ قلعوں کی دیواروں پر چڑھنے کے لیے ایک تو کمندیں پھینکی جاتی تھیں، اور اگر دیواریں کمزور ہوتیں تو ان میں شگاف بھی ڈال دیا جاتا تھا۔ ایک طریقہ سیڑھیوں کے ذریعے اوپر چڑھنے کا بھی تھا۔ بیبیلون کی دیواریں بہت ہی مضبوط، عام قلعوں کی نسبت زیادہ چوڑی اور اونچی بھی خاصی زیادہ تھیں۔ اس بلندی کو دیکھتے ہوئے ہی مجاہدین نے 2 سیڑھیاں باندھ دی تھیں تاکہ یہ دیوار کے اوپر تک پہنچ جائیں۔ قلعے کے محاصرے کو 8 مہینے گزر گئے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی محاصرے کو طول دینے کے حق میں نہیں ہوئے تھے۔ کچھ دن محاصرہ کر کے قلعے پر یلغار کر دیا کرتے تھے۔ بیبیلون کی بات دوسرے قلعوں کے مقابلے میں بالکل ہی مختلف تھی۔ اندر کی رومی فوج کو ہی نہیں بلکہ فوج کے جرنیلوں کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان خندق عبور نہیں کر سکیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ خندق عبور کرنی ہوتی تو یہ عربی مسلمان ایک دن کی بھی دیر نہ لگاتے، کسی نہ کسی طور خندق عبور کر لیتے۔ رومی بجا طور پر مطمئن تھے۔ خندق بہت چوڑی تھی اور رومیوں نے اسے جن خاردار تاروں اور نوکیلی سلاخوں سے بھر دیا تھا، انہیں عبور کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی، اور نہ کوئی ذریعہ تھا کہ اسے عبور کیا جا سکتا۔ اس یقین نے رومی جرنیلوں کو اور ان کی فوج کو اتنا مطمئن کر دیا تھا کہ رات کو رومی پوری طرح بیدار رہتے ہی نہیں تھے، اور دیوار پر پہرے کی خاصی کمی ہو گئی تھی۔ گشتی سنتری رسمی طور پر 2-4 مرتبہ اوپر چکر لگا آتے تھے۔ اس فوج کے سپریم کمانڈر جنرل تھیوڈور پر بھی بے نیازی اور بے پرواہی کا موڈ طاری رہنے لگا تھا۔ تھیوڈور تو مکمل طور پر مطمئن تھا کہ مصر کے اندر سے ہی اس کی کمک آ رہی ہے، اور وہ مسلمانوں کے لشکر پر عقب سے حملہ کرے گا۔ اس نے اپنے اعلیٰ افسروں کو بتا ہی نہیں دیا بلکہ یقین دلا دیا تھا کہ بیبیلون کے باہر خندق سے کچھ دور کی زمین مسلمانوں کے لشکر کا قبرستان بنے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے۔